جی ناظرین، آج ایک بڑا اہم ویلاگ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ ویلاگ کچھ پولیٹیکل بھی ہے اور کچھ پرسنل بھی ہے۔ میرے ساتھ میری اہلیہ شنیلا عمار موجود ہیں، اور جو پرسنل والا اسپیکٹ ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، خیر شریف آدمی جھگڑا نہیں کہتا اسے، اختلاف رائے ہو گیا، اور اختلاف رائے سے ایک سیاسی مسئلے کے اوپر ہوا۔ ہمارے گھر میں زیادہ تر اسی طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو کیا وطن واپس آنا چاہیے یا نہیں۔ ہم دونوں اس خیال پر متفق نہیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بجائے گھر میں لڑنے کے آپ کے سامنے کیوں نہ اختلاف رائے پیدا کیا جائے۔ پہلے ان کی بات سنتے ہیں۔ میں جو بھی بات کہوں گی آپ مجھ سے ایگری تو کریں گے نہیں، اور میری ہر بات کے جواب میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ تو میرا تو جو اپنا ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے۔ دیکھیں، جب لیڈر عوام کے درمیان میں ہوتا ہے تو عوام کے اندر ایک نیا ہی جوش، جذبہ اور ایک امنگ آتی ہے، اور اسی جوش جذبے کے ساتھ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے۔ 2018 میں بھی آپ کو یاد ہوگا، جس وقت یہ ایک چل رہی تھی افواہ کہ شاید میاں صاحب پاکستان واپس نہ آئیں، اور الیکشن کیمپین کچھ انہوں نے چلائی تھی، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، وہ الیکشن کیمپین میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، تو ایک عوام میں ایک کنفیوژن تھی۔ شہباز شریف صاحب ضرور جا رہے تھے، کیمپین چلا رہے تھے، لیکن آپ کو لوگوں میں وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آتے تھے جو میاں صاحب کے جلسوں میں ہوتا تھا۔ تو جب اس کے بعد لیکن جب وہ مقدمات کے فیصلے ہوئے اور میاں صاحب واپس آئے مریم نواز کے ساتھ اپنی سزا کاٹنے کے لیے، تو عوام نے اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ رسپانس دیا کہ وہ گئے، انہوں نے جا کے ان سارے حالات کے باوجود بہت زیادہ ووٹ ڈالا۔ اب وہ سارا ایک قصہ پارینہ بن چکا ہوا ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا، ڈبل ٹھپے کیسے لگے، ووٹ کیسے ضائع کیے گئے، لیکن عوام نکلی میاں صاحب کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے وطن واپس، الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں میں موجود ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے وہ آئیں گے، وہ آ کے جیل چلے جائیں گے، لیکن عوام کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ہمارا لیڈر ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اس معاملے میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کچھ ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، آپ کی لاجک بالکل صحیح ہے، اور لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف اور مریم نواز یہاں پر قید تھے تو کیا 20 لاکھ لوگوں کا ہجوم آ گیا تھا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے؟ ہم خود جانتے ہیں بہت اچھی طرح، کوٹ لکھپت کے باہر 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ عوام کی پذیرائی کہاں پہ انہیں نصیب ہوئی؟ انہوں نے عوام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، لیکن عوام نے کیا اس پہ ری ایکٹ کیا؟ تو کیا اسی صورتحال میں دوبارہ جیل میں جانے کے لیے اور 100-150 لوگوں کے جیل کے باہر مظاہرے اور پلے کارڈ کے لیے انہیں واپس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، نہیں، اس میں آپ عوام کو بلیم نہیں کریں۔ دیکھیں، آپ کی جو یہاں پہ جو لیگی ووٹر ہے وہ احتجاجی ووٹر نہیں ہے، وہ خود سے گھر سے نہیں نکل آئے گا کہ میں جا رہا ہوں اور میں جا کے جیل کے باہر بیٹھ رہا ہوں۔ وہاں جو لیڈرشپ تھی اس نے عوام کو نہیں نکالا، وہ عوام کو نکال سکتے تھے، وہ روز وہاں پہ جس دن ان کی ملاقات کا دن ہوتا تھا وہاں پہ ایک احتجاجی دن رکھ لیتے، یا اس کے علاوہ کسی نہ کسی مخصوص دن کو پہ احتجاج رکھ لیتے۔ ان کی لیڈرشپ نے نہیں کیا نا، جو ان کی مقامی لیڈرشپ ان کے بعد تھی۔ تو اگر وہ باہر نکلتے، عوام کو تیار کرتے، تو عوام نکلتی، جیسے مریم نواز جلسوں میں گئی ہے، یا جو بھی انہوں نے تحریکیں چلائی، عوام ان کے لیے نکلی ہے، تو وہ آپ لیڈرشپ کو کہیں گے، آپ عوام کو نہیں کہیں گے۔ جو عوام تھی پھر اس کے پاس تو ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ تھا کہ وہ جا کے ووٹ ڈالتے، وہ انہوں نے ووٹ ڈالا، وہ بڑی تعداد میں نکلے۔ ان سارے حالات کے باوجود بھی اگر 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ مل رہے ہیں، جہاں پہ آپ کے لاکھوں ووٹ جو وہ ضائع بھی کر دیے گئے ہیں، آپ کے لاکھوں ووٹ جو وہ آر ٹی ایس کی وجہ سے ادھر ادھر غائب بھی ہو گئے، آپ کے بہت سے الیکٹیبلز کو توڑا بھی گیا، پری پول دھاندلی ہوئی، پول والے دن دھاندلی ہوئی، پوسٹ پول دھاندلی ہوئی، تو لیکن اس سب کے باوجود عوام ساتھ تھی، عوام ابھی بھی ساتھ ہے۔ کنٹونمنٹ کے الیکشن آپ دیکھ لیں، تو الیکشن آپ عوام کو بلیم نہ کریں، آپ ان کی لیڈرشپ کو بلیم کریں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں احتیاط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگی ووٹر احتجاجی ووٹر نہیں ہے۔ جو کیمپین ووٹ کو عزت کو دینے کی ہے، جو سول سپریمیسی کی ہے، اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ ظاہر ہے ووٹر کو ہے، عوام کو ہے۔ نواز شریف اینڈ فیملی اگر چاہے تو اس سیاست سے کنارہ کش ہو کے بڑے مزے سے زندگی گزار سکتی ہے، انہیں کوئی ایسے مالی مسائل نہیں ہیں، ان کو کوئی مہنگائی درپیش نہیں ہے، مسئلے تو عوام کے ہیں۔ اگر آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، آپ کے حقوق کے لیے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ کے حقوق کے لیے لوگ مارے کھا رہے ہیں،
تو یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر احتجاجی ووٹر نہیں ہے؟ آپ کو لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. یہ جتنی مرضی بات کر لیں کہ نہیں جی یہ شام کو اٹھتے ہیں، صبح ووٹ نہیں ڈالتے، احتجاج نہیں کرتے، یہ مفاہمت کی جماعت ہے. اب تک سب کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں احتجاج کو لیڈ کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اگر کسی احتجاج کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو وہ احتجاج نہیں رہے گا، وہ ایک ہجوم بنے گا، اور وہ ہجوم جو ہوگا وہ ایک ڈائریکشن لیس ہو جائے گا کہ وہ کسی کی گاڑی توڑنا شروع کر دے گا، وہ کسی پہ پتھراؤ کرنا شروع کر. جیسے ہم بہت سے احتجاج دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس نکلے اپنے ایگزام کے لیے، کوئی لیڈر نہیں تھا تو انہوں نے کیا حال کیا، لوگوں کی گاڑیاں توڑی، بائک توڑی. تو جو آپ نے ہجوم نہیں اکٹھا کرنا، آپ نے ایک احتجاج کرنا ہے. احتجاج کے لیے لیڈ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا جو ووٹر ہے اس کو آپ نے آہستہ آہستہ احتجاج کے لیے تیار کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی تحریک چلاتے رہیں، کچھ احتجاج کے. مجھے بتائیں اتنی اس وقت مہنگائی ہے، بجلی کے بل کہاں پہ جا رہے ہیں، پیٹرول کی پرائس کا اپوزیشن آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کون سی کوئی تحریک چلی ہے؟ کون سا کوئی احتجاج ہوا ہے؟ نہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کے باہر ہو رہا ہے. بھائی دھرنا دے دیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ روز پریس کانفرنس ہی کر دیں، لیکن کہیں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر عوام اگر خود سے نکل آئی اور اس نے خود سے فرسٹریشن کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو دنگے فساد نظر آئیں گے، پھر آپ کو احتجاج نظر نہیں آئیں گے. یہ تھیوری میرے خیال میں پرانی ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں بعض اوقات معاملات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جب عوام کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں. جیسے ترکی کا جو انقلاب تھا اس میں جو اردگان کی ایک فیس ٹائم ویڈیو ہی تھی نا، وہ انقلاب اردگان نہیں لائے تھے، وہ انقلاب ترکی کے عوام لائے تھے. یہاں میاں نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہہ کے لوگوں کو بتا دیا. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا، کتنی کھل کے بات کی ہے. لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا نا. کیا سیاستدانی قربانیوں کے لیے رہ گئے ہیں اس ملک میں؟ اب جو نواز شریف دوبارہ واپس آنے کا ولولہ مچ رہا ہے کہ آ جانا چاہیے، پارٹی کو بچا لینا چاہیے اور ان کو قربانی دینی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں پاکستان آئے دوبارہ جیل میں جانے کے لیے، ایک ایسے جرم میں جو جرم انہوں نے کیا ہی نہیں، ایک ایسے جرم میں لوگوں سے گالیاں کھائیں، اپنی بیٹی کی توہین برداشت کریں، پورے اپنے ساتھیوں کی قید برداشت کریں، ایک ایسے جرم میں کہ جہاں پر جو جرم آپ نے کیے ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نظام یہاں پر اس وقت موجود ہے، اگر اس میں انصاف کی رتی بھر بھی امید ہوتی تو انہیں واپس آ جانا چاہیے. لیکن جو موجودہ نظام ہے اس میں نہ انصاف مل سکتا ہے بلکہ جان کے بھی خطرات ہیں. دیکھیں جو ترکی والی مثال ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتی. دوسری بات ہے کہ ترکی کے جو تھا اس میں بھی ایک لیڈ تو ملی تھی نا. اردگان نے لوگوں کو کہا تھا کہ اٹھیں، نکلیں اور گھر سے باہر آئیں، کیونکہ ایک مارشل لا لگ رہا تھا. یہاں پہ اس وقت کوئی ڈائریکٹ مارشل لا نہیں لگا ہوا کہ نہ وہ بھوٹو والے آ رہے ہیں، نہ وہ پی ٹی پی پہ قبضہ کرے کہ آپ نے اٹھنا جا کے ان کو مارنا. آپ موب جو ہے نا اس کو انکریج نہیں کریں. احتجاج اور موب جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. اپوزیشن کیوں نہیں احتجاج کر رہی ہے؟ آپ عوام کو کیوں چاہتے کہ وہ ہر چیز اپنے، اگر آپ نے عوام کو دیکھیں، عوام کو اگر آپ نے اس چیز پہ لگا دیا کہ آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو کل کو آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس ملک کے اندر. ہمیشہ جو بھی آپ نے کوئی تحریک چلانی اس کو سیاسی طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس کو سیاسی طریقہ کار سے ہی کوئی راستے نکالنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے جیل جائیں گے، دیکھیں وہ جب بھی آئیں گے وہ جیل جائیں گے کیونکہ ان کے مقدمات تو چل رہے ہیں، وہ تو ضمانت کے اوپر یہاں ہیں. بلکہ ابھی بھی ان کو ایک یہ ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہوا ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے ان کے مقدمے وہاں سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے، ورنہ ادروائز اگر یک طرفہ فیصلہ مل جاتا بہت بڑا نقصان ہوتا. وہ جب بھی آئیں گے انہوں نے اپنے مقدمات کو فیس کر، بالکل غلط مقدمات بنے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے. جج بشیر کا جو سٹیٹمنٹ آ چکا ہوا ہے اس کے بعد سے سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے مقدمات بنائے گی، کیسے ان کو سزا دی گئی، لیکن اس کو فیس بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے. وہ آ کے چاہے جیل میں رہیں گے لیکن عوام کو یہ تو حوصلہ ہوگا کہ وہ ہمارے درمیان ہے. اگر وہ باہر رہیں گے تو عوام ان سے ڈسکنیکٹ رہے گی کیونکہ وہ سمجھے گی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ جیل میں ہوں گے تو عوام سمجھے گی ہمارے درمیان ہے، ہمارے لیے قربانی دی، ہمارے لیے آئے ہیں. وہ اسی جوش سے ان کے لیے نکلیں گے کہ ایک لیڈر جو ہمارے لیے قربانی دے رہا، اب ہمارا وقت آ گیا کہ ہم اس کو پے بیک کریں. اچھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ ہے انہیں واپس آ جانا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مزید کتنی قربانیاں سیاستدانوں سے درکار ہے. یہی تسلی دینے کے لیے بھٹو نے اپنی ضمانت نہیں کروائی تھی. ہم نے بھٹو کا کیا حشر کیا؟ اسی تسلی کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آ گئی تھیں، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو تسلی دی تھی، تسلی دینی تھی اپنے ووٹرز کو. اب اسی کوشش کے لیے نواز شریف بھی آ جائیں اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اپنی جان
کو خطرے میں ڈال دیں، اور یہ یقین مانیے کہ جان کے خطرات یہاں پر موجود ہیں، جس طرح کا سسٹم یہاں پر موجود ہے، اور جیل میں ان کے بارے میں ان کو زہر دینے کی بھی رپورٹیں آئی تھی. تو کیا ہمیں صرف لیڈرز کی لاشیں چاہیے؟ ہم اس کے اوپر ہی عوام موٹیویٹ ہوں گے، یا پھر یہ لوگ کچھ خود بھی عقل کریں گے، موٹیویٹ ہوں گے اور اپنے حقوق کے لیے سول سپریمیسی، ووٹ کو عزت دو، عوام کا حق ہے، اس میں عوام کا فائدہ ہے. اس کی تلوار ہم نواز شریف پہ ہی رکھیں گے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو ہمیں حقوق دلوائیں گے. آپ نے خود کچھ نہیں کرنا. دیکھیں لیڈر کی لاشیں کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو لیڈر زندہ رہتے ہیں وہی قوم کو لیڈ کرتے ہیں. میں تو کبھی اس چیز کے حق میں ہوتی نہیں کہ جان کو خطرے میں ڈالا جائے، لیکن اب حالات مختلف ہیں. اب ان کی بیٹی ملک کے اندر ہے، جو ان کے لیے باہر نکلے گی، احتجاج کرے گی، پریشرائز کرے گی اور مقدموں کے صحیح فیصلے کروائے گی تاکہ ان کو انصاف ملے گا. اگر ان کو انصاف ملے گا وہ باہر بھی آئیں گے، لیکن اگر وہ باہر بیٹھے رہیں گے تو ہمیں نہیں پتہ یہ سسٹم کتنی دیر چلے گا، کیونکہ وہ اگلے 5 سال کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے وہ اپنی عوام سے دور رہیں گے. ان کو آنا تو پڑے گا اپنی عوام کو حوصلہ دینے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. دیکھیں نواز شریف کی اگر گورنمنٹ آئے گی تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی حکومت ان کی آئے گی، ان کو سہولتیں بھی ملیں گی، ان کی جان کا خطرہ بھی ٹلے گا. لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے اور عوام مایوس ہو جائے گی اور عوام ووٹ دینے نہیں نکلے گی تو پھر اس کا نقصان بھی نواز لیگ کو ہی ہوگا. دیکھیے 2 باتوں سے میں آپ کی احتیاطاً اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ آپ میری کسی بات سے بھی اتفاق نہیں کریں کہ بات تو وہ مریم نواز جو ہے وہ مقدمات کا فیصلہ کرا لیں گی. مریم نواز کے اپنے مقدمے نہیں ختم ہو رہے، جب چاہے انہیں پیشی پہ بلا لیتے ہیں، جب چاہے انہیں گھسیڑ کے لیکن ان عدالت کے میں. مقدمات چل رہے ہیں نا میاں صاحب کے مقدمات رک گئے ہیں. کتنے عرصہ رکا رہے گا؟ جتنی عرصے رکے رہے گی ان پہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی. لیکن یہ بے انصافی ہے. ان مقدمات میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. اس کا مقابلہ دیکھیے، ان کا مقابلہ ہے آئین شکن لوگوں سے. آئین شکن لوگوں کو آپ قانونی زبان نہیں سمجھا سکتے. وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کریں گے. آپ 10,000 مقدمات میں سے قانونی پہلو نکلوا لیں، 3 4 سال وہ آپ کو جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اتنا وقت گزر جائے گا کہ حالات پاکستان کے اور خراب ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو ان حالات میں. دوسری بات یہ ہے، نواز شریف جو گفتگو کر رہے ہیں کیا پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں؟ جو گجرانوالہ میں انہوں نے سپیچ کی ہے، کیا وہ پاکستان میں رہ کر سپیچ کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد زندہ رہا جا سکتا ہے؟ تو بہت اچھا سسٹم ہے. مریم نواز یہاں پر بیٹھ کر پولیٹیکل جدوجہد کرے، شہباز شریف اپنی پولیٹیکل جدوجہد کرے، اور نواز شریف وہاں پہ ڈائریکشن دے، نظریاتی سیاست کرے. انہیں پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں ہمارا آپس میں جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. آپ لوگ اس ویلاگ کے نیچے کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اب اس کا فیصلہ میرے خیال میں عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور میرا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ڈسکشن چل رہی تھی، ایک گھریلو جھگڑا، اختلاف رائے تھا، اور اس پہ اس کا آپ بھی، فیصلہ اب عوام کرے ہاں، گی. اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے کامنٹس میں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو آپ کا بہت شکریہ. اور جلد ہی کسی اور ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.